کہ مستی میں وہ نہ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ایمان لاؤ گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو دیکھو میرے مقابلے میں نہ آنا، داعی کے مقابلے میں آ جانا۔ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو سن لو جو میری طرف بلانے والے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، فقر و فاقے برداشت کرتے ہیں، بے لوث ہو کر میری مخلوق کو مجھ سے ملانا چاہتے ہیں، اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھے گی تو میں ان کا وارث اور دوست ہوں، ان آنکھوں کو اور ان ہاتھوں کو اور ان پیروں کو چاہے تھوڑے دن عرصے کے لیے مہلت دوں، لیکن میں ان کو میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر ایمان نہیں لاتے مجھ سے الگ رہنا تو دنیا بچ جائے گی، لیکن اگر تم مقابلے میں آئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے کہ میری حکومت نہ چلی جائے تو وہ مقابلے میں آتے ہیں، پھر فرمایا دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ابھی نافرمانی کی سطح میں تھے، اللہ نے بھیجا تھا 40 سال ان کی تربیت کے لگے، اب 40 سال پورے ہوئے، اللہ نے فرمایا اب ان کو رات کے وقت لے کر نکلو۔ بھئی اللہ نے تو ہلاکی کرنا تھا تو اپنے عذاب سے فرعون کو وہیں ہلاک کر دیتے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار کرو۔ رات کو چپکے سے نکلنا، اللہ کا رسول گھر کو گھیرا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے، فرمائیے اب نکلیے۔ دن میں مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دو۔ شیطان ایک بڑے سردار اور بڑے فلسفی اور سمجھدار کی شکل میں آیا، اور کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو، 3 سال تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور بچوں کو شیب ابی طالب میں بند کیا، تو بتاؤ پورے خاندان کو جمع بند کرنے کے سے ان کا دین، بڑے بدھو لوگ ہو تم جب یہ باہر چلا جائے گا تو باہر جا کر تو اور آزاد ہو جائیں گے، جب اتنی پابندیوں میں ان کا کلمہ اتنا بلند ہو رہا ہے تو باہر جا کر تو ان کا کلمہ اور زیادہ بلند ہوگا، یہ کیا سوچ رہے ہو؟ کا قتل کر دیا جائے کہ ہاں یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈر ہے بنی ہاشم کا، جو بھی قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہت آسان بات ہے، کئی قبائل جمع ہو جائیں اور کئی قبائل کے نوجوان گھر کو گھیر لیں اور یک بار کی تلواروں سے حملہ کریں، وہ کہیں گے بھی ہمیں قصاص دو، ہم کہیں گے ان سارے قبائل سے لڑ لو، سارے قبائل سے لڑ نہیں سکتے، بات آئے گی دیت پر تو دیت دے دینا کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی رائے کر رہے ہیں اور یہ خبر بھی لے رہے ہیں کہ نکلے تو نہیں، گھر میں ہیں اور اللہ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے فرمایا اے ایمان والو تمہیں ان کی تدبیروں کے پیچھے پڑنے کی اور ان کے حالات معلوم، تم تو اللہ کی عبادت میں لگو، اللہ کے امر کو پورا کرو اور جتنے ہتھیار تیار کر سکتے ہو ان کو کرتے کرو، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ان کو تمہارے مقابلے میں ناکام کر کے دکھائے گا۔ اللہ ساتھ ہے۔ ہماری یہ جاسوسی تنظیمیں، ہماری یہ ان کے پیچھے پھرنا، ہم تو اصبروا واتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اللہ کے امر کے مطابق جو تیاری ہے وہ سب کرو۔ اب کیا ہے، اللہ نے باخبر نہیں کیا حضور کو ابھی تک، اور رات کو جب سوئے کچھ احساس ہو گیا تھا اور کہ ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اس کا پتہ تھا، تو کئی نوجوانوں نے گھر کو گھیر لیا، حضور اندر ہیں، اللہ پہلے بھی نکال سکتے تھے، تو رات کو نکل رہے ہیں اور نکلتے ہوئے ہتھیلی کو امانتیں پیش سپرد کی اور اپنی جگہ لٹایا اور نکلتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ کہتے ہوئے اور ہاتھ میں ریت لی اور ان کی طرف پھینکے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر 2 لائنوں میں کھڑے ہیں، گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ دیوار سے کہیں پھلائیں گے تو جہاں ہم ان کو لے لیں گے، اور اگر بیچ میں تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نہیں، پیچھے سے نہیں، دائیں بائیں سے نہیں، میں ان کے بیچ میں سے تمہیں گزروا کر ان کو اندھا کر کے تمہیں امن کی جگہ پہنچاؤں گا۔ جب پھینکا تو سب کی آنکھوں میں جہاں وہ ریت چلی گئی، ملنے لگے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکلے، اور نکلتے ہوئے جب آگے گئے تو آخری آدمی نے شور مچایا، معلوم ہوتا ہے کچھ کام ہو گیا ہے۔ اب یہ عقل اور سوچ یہ بھی کس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے اے ایمان والو اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے میں ہوں کام بنانے والا، مجھے ساتھ لے لو۔ اب وہ شور مچایا، وہ کہتے تم
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کون اس کے بیچ میں نکل سکتا ہے؟ صبح ہوئی، گھر میں داخل ہوئے کہ بھئی ابھی تک نکلے تھے، دیکھا اور چارپائی پہ اٹھو بھئی کون ہو؟ دیکھا علی ہیں، اور بھئی کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی نے کہا بے وقوفو، پہرے پہ تم تھے یا میں تھا؟ اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں ہم لوگ، ایسے بدھو ہیں۔ اب کیا کہ اب جو ہے جو ان کے نشانات قدم ہیں وہ دیکھو، کھوجیوں کو بلایا اور غار پر پہنچ گئے، قربان جائیں ابو بکر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات کے وقت نکلے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلیے اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاں ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں، ظاہری سبب ہے رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی فرعون سے بچنے کے لیے کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے، اللہ نے پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا نکلو؟ یہی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مان رہی۔ اللہ نے خبر دی کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام کے کہیں میرے حکم میں اللہ کا عذاب مجھے نہ پہنچے، وہ نکل گئے۔ صرف یہ ہوا کہ اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا اور وہ نکل گئے۔ پیچھے قوم اٹھی جو ہے وہ کہنے لگے او ہو بھائی اللہ کا نبی ہم میں نہیں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جب اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو عذاب آتا ہے، اور نبی بتا رہے تھے کہ عذاب آئے گا، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سب نے توبہ کر لی اور سب کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انتظار نے کیا، صرف بھائی عذاب آنے والے بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاما ڈول ہوئی، اور کوئی کہنے لگا کہ بھئی یہ سمندر کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں اور کشتی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، سب ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ضرور ہم میں کوئی ایک غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو اپنے دل میں، وہ تو میں ہی اللہ کی اجازت سے پہلے، حکم سے پہلے آیا ہوں۔ فوراً جو ہے وہ دریا میں، سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے اپنے اندر لے لیا اور مچھلی نیچے چلی گئی، اور وہاں پھر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حکم ہوا نکلو لے کر، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور یہی ایمان بنانا ہے کہ اللہ کا امر ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اب ہم نے نہیں سوچنا کہ اس امر میں کیا حکمتیں ہیں۔ جسے میں نے کہا کائنات کو اللہ کا امر یہ ساری کائنات کے وجود کے لیے ہے، انسان کے لیے اللہ کا امر یہ دنیا آخرت کی اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ یہی یقین بنانا ہے کہ میری کامیابی وہ تو اللہ کے امر میں ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے چاہے سمندروں میں جا رہے ہیں، چاہے اس امر کی وجہ سے ساری دنیا خلاف ہو گئی ہے، لیکن حفاظت اسی امر میں ہے اور بچانے والے اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کی وجہ سے لے کر نکلے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ یہ عصا ہے، ایک بے جان چیز ہے، اے موسیٰ اس کو پھینکو۔ اللہ کے امر سے پھینکا، بے جان جاندار بن گئی۔ بے جان تھا، نفع دینے والا تھا، جاندار بنا تو سانپ بن گیا۔ تو اس وقت نفع، اس وقت نقصان، تو نفع بھی اللہ کے امر سے، نقصان بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے سے پیچھے دوڑے، واللہ پیچھے منہ پیٹ پھیرنے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ فرمایا ڈرو نہیں، اقبل، سامنے آؤ اور اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے امر سے پکڑا، ہاتھ لگتے ہی عصا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ عصا کتنے انسانوں کے پاس تھا، اور تم نے جو پہلے نفع گنائے وہ وہی نفع ہیں جو ہر انسان کو۔ اب تمہارا اس عصا کو پکڑنا اور اس عصا کو چھوڑنا میرے عمل کی وجہ سے ہے۔ اب چلو۔ تو اس میں سبق ہے، اے مسلمانوں، تجارت میں بازاروں میں بیٹھو گے اور کھیتیوں میں تم ہل چلاؤ گے اور دفتروں میں اپنے فیصلے کرو گے، مزدوری میں لگے ہوگے، لیکن جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسباب تمہیں بچانے والے، روزی دینے والے نہیں ہیں۔ روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ تمہارے دیدار، تم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ او ہو، دروازے کھل گئے، مؤذن نے آواز دے دی، اور ایمان والے وجدانی کیفیت میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو سن کر جاتے ہیں۔ کہا یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ،
آپ اپنی امت کو ارب انسانوں اور لاکھوں امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کہ بہت بڑا میدان اور اس میں مشکی اور کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اور کچھ گھوڑے پنکلیان، ہاتھ پاؤں ان کے سفید اور چہرہ بالکل سفید ہو، وہ ایک شخص کہیں پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا تم جو وضو کرتے ہو تو تمہارے اس وضو کی وجہ سے اعضائے وضو قیامت میں چمکیں گے۔ ابھی تو نماز کی طرف نہیں گئے، جو وہاں سے کامیابی، اس نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنا، اللہ کا اکرام۔ اب گناہ سارے جھڑ گئے اور اعضاء چمک گئے اور اب اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا ہر قدم پر میں ایک نیکی دے رہا ہوں، ہر قدم پر تمہارا ایک اور گناہ معاف کر رہا ہوں، اور ہر قدم پر جنت میں ایک درجہ بلند کر رہا ہوں، قدم قدم پر تمہیں نیکی مل رہی ہے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے سرمایہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں میں ایک صحابی، ان کا گھر سب سے زیادہ دور تھا اور سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ مدینے کی زمستانی راتیں اور راتوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے اور راتوں کا اندھیرا اور زمین کا نشیب و فراق اور زمین میں سانپ اور بچھو کی کثرت سے ہونا۔ اب یہ صحابی مغرب اور عشاء میں جو ہیں اور تہجد میں پیدل چل کر آتے ہیں اور راتوں کی ہواؤں سے کہ کتنا، اب ان کے پاس رضائیں اور ہماری طرح یہ واسکٹیں تو تھی نہیں، یہ اس کو سہتے ہیں اور پیدل کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور دن کی جون جولائی کی مدینے کی گرمیاں۔ اب وہ آ رہے ہیں تو کسی نے ہمدردی میں کہا لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا کوئی خرید لو تو کم از کم اس پہ سوار تو ہو جاؤ گے، اور گدھے پر چلو گے تو جلدی بھی پہنچو گے، اور گدھے پر پہنچنے سے حشرات الارض سے بھی امن ہو جائے گا، کیوں ایسا نہیں کر لیتے؟ بعد میں چلو گے جلدی پہنچ جاؤ گے تکبیر اولا۔ لیکن وہ ایسے سمجھدار تھے کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ معاملہ کس سے ہے؟ یہ میرے رب سے ہے، میں نے تو اپنے رب کے خزانوں سے لینا ہے، میں ایسے ہی گدھا نہیں خرید سکتا، ایسی بات نہیں، میں خرید سکتا ہوں اور مجھے یہ ساری آسانیاں معلوم ہیں، لیکن میں تو اپنے رب سے سودا کر رہا ہوں، یہ زیادہ وقت کا لگنا اس کا ثواب ملے گا، یہ قدم اٹھنا اس کا ثواب ملے گا، یہ زمستانی ہواؤں کے تھپیڑے اس کا ثواب ملے گا، ٹھوکریں اس کا ثواب ملے گا، قدم قدم پر مجھے نیکی ملے گی، میں تو اللہ کے خزانوں سے اپنے لیے لے رہا ہوں، کیا میرا ثواب کم کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول خوش ہوئے اور کہنے لگے میرے اللہ نے میرے اس صحابی کے لیے سارے یہ ثواب لکھ دیے ہیں۔ اور وہی تو ہماری منزل تو یہ راستہ ہے، ہماری منزل تو اس راستے کی مشقتیں ہیں۔ اب صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں گدھا خرید لو، لیکن وہ صحابی کیا اللہ نے ان کو ذہن دیا اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ مسجد کے آس پاس کچھ گھر خالی ہو گئے، بنی سلمہ دور رہتے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، مسجد بھی بالکل قریب ہے، فلاں بھی بالکل قریب ہے، بس آسانی، آرام، کوئی مشقت نہ ہو۔ اور بھائی یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، آپ کے ایک پسینے کا، ایک ایک سانس چڑھنے کا اور ایک ایک دکھ کا قیامت میں اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بنی سلمہ کے دیکھا زمین مدینے کے آس پاس گھر خالی ہو گئے، انہوں نے چلو بھائی پورا قبیلہ مسجد کے آس پاس گھر لے لو۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ میرے صحابہ اپنی آسانی اور وقت کم کے لیے یہ مسجد کے قریب آ رہے ہیں تو یہ ثواب میں کمی ہوگی۔ فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے انہی گھروں میں رہو، تمہیں پتہ نہیں میں نے بتایا ہے کہ تمہارے ایک ایک قدم کو تمہاری نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ تو بھائی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اللہ کے امر میں اسری بعبادی لیلا، رات کو لے کر نکلو۔ اب ظاہری یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں فرعون پکڑے نہیں، لیکن معاملہ اتنا نہیں تھا، اللہ تو عرش پر کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔ اب رات کو چلے، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو تیز رفتاری سے چل رہے تھے، اللہ وہ راہ دکھاتے کہ فرعون ان کی گرد کو نہ پہنچ سکتا، ہاتھ ملتا رہ جاتا، بڑے سمجھدار تھے اور اللہ کے نبی نے کتنا کام کیا، ان کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے بحر قلزم پر، اب رفتار ختم، راستہ بند، رک گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی، اور ادھر جو فرعون وہ اٹھا اور اس نے دیکھا بہت باتیں ہوئی، وہ اپنی فوجوں کو لے کر قوم کو لے کر چلو اپنے غلاموں کو پکڑ کر دوبارہ لائیں گے۔ آسمان اور زمین کے نقشے یہ فضائیں کیا دیکھ رہی ہیں؟
کہ کیا کیسا حکم ہے؟ اور قوم نے کہا فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، قوم موسیٰ چیخ پڑی، اے موسیٰ ہمیں لا کر پھنسا دیا۔ اب چاروں طرف سے قابو آ گئے، کوئی راستہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، ساری عقلیں یہ کہیں کہ راستہ نہیں ہے، وہاں بیٹھے تو ہم نے وہاں دیکھی نا، کر دکھائیں گے۔ ہم وہاں بیٹھے تو ہم نے دیکھی، یہ کون بنا رہا ہے، دیکھے تو کس صحیح۔ چیز سے پریشان ہو، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارا اللہ نہیں ہے؟ تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں اور یہ ڈرانے والی طاقتیں اور یہ جراثیم اور یہ وبائیں، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصحاب موسیٰ انا لمشیخ پڑے، اے موسیٰ وہ آ گئے اور ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ بالکل گھبراہٹ نہیں، اے موسیٰ اے میری قوم ہرگز نہیں، گھبراہٹ نہیں، یہ یقین بڑے اطمینان سے تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ کیوں کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان ہلاکتوں میں ہمیں راہ نکال کر دکھائے گا، اور ایسی راہ نکال کر دکھائی۔ ساری سائنس اور ساری دنیا کی کائنات، ان کی عقلیں اس کے سامنے زیر ہیں۔ اے موسیٰ کیا ہے آگے؟ سمندر اور ٹھاٹھے مارتے ہوئی موجیں اور پیچھے دشمن، بیچ میں میری کمزور قوم جو کب سے ظلم کی چکی میں پسی ہے۔ اے موسیٰ یہ ایسا آج یہاں بھی مارو، لیکن مارنا کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے امر سے مارا۔ یہ سمندر کی موجیں اور یہ پانی جس کی فطرت ہی بہنا ہے، اللہ نے چٹان کی طرح خشک کیا، سمیٹ دیا، سمیٹا تو بیچ میں 12 راستے بن گئے، ہوا بھی نہیں ایسی، اور 12 راستے بنے۔ وہ کیچڑ جس نے سورج کی کرن نہیں دی تھی وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اور کیوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے، ابھی تو ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ صبر اور توکل پر آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، ابھی بھی دل کتنے پریشان ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے بحر خلزم میں 12 راستے، 12 قوم ہیں تو 12 راستے، 12 قومیں ہیں تو 12 راستے۔ اب وہ قوم اتنی جلد باز، ایسی بے صبری جب داخل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اے موسیٰ وہ ہمارے باغ 11 قبیلوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہے، کہیں وہ ایسا تو نہ وہ ڈوب جائیں ہم نکل جائیں۔ اے اللہ ان کو دکھا دے۔ انہی چٹانوں میں کھڑکیاں بنی اور 12 کا ہر قبیلہ دوسرے 11 قبیلوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی سمندر کے اس کنارے پار اوپر آ گیا، اور فرعون پیچھے آ رہا ہے، اور فرعون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے گھوڑے کو احساس ہو گیا تھا کہ خطرہ ہے، وہ اڑ رہا تھا۔ بہرحال روایتیں اس میں ہیں، فرعون جب آنے لگا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ عصا ماروں تو جس عصا کے مارنے سے 12 راستے بنے، اسی عصا کو مارنے سے پانی پھر جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب عصا نہ مارو، عصا نہ مارو، یہ تو میرا حکم تھا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ایسے ہی کھلا نمرود و فرعون کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں آ جائیں۔ اب ظاہری طور پر تو قوم پریشان، کہ فرعون نے بھی کہا او میرے قوم یہ راستے میرے لیے بنے تھے، چلو ان راستوں میں اور پکڑو ان مجرموں کو، اور وہ اندر آ گئے اور زمین آسمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب آخری آدمی اندر آیا تو بغیر عصا کے مروائے اللہ نے اپنے حکم سے پھر پانی کو چالو کیا، اور پوری قوم غوطے کھاتے ہوئے، چیخو پکار کرتے ہوئے اور لاشیں بن کر سامنے تیر رہی ہیں۔ چند لمحات میں اللہ نے ایمان والے نبی کی باتیں ماننے والے کے دشمنوں کو بھی کیسے ختم کیا، اور دشمنوں کو ختم کر کے کیسے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا، اور فرمایا جاؤ اب ملک و مصر تمہارے لیے خالی ہے، تم نے نبی کی بات کو مانا۔ ایسے ہیں اللہ کے فیصلے جو ایمان والوں کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کا پیغام لے کر اترتے تھے، تقوی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی تھی۔ کہاں ہم میدانوں میں ہمیں جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہنے والا کھڑے ہو کر دودھ دوہتا ہے، اور جانوری کی یہ فطرت ہے کہ وہ دودھ کو چڑھا لیتا ہے، تھن خشک ہو جاتے ہیں تو برتن رکھ کر اس کو سہلانا پڑتا ہے، اور وہ پانی سے سہلا کر پھر دودھ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چند منٹ لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا یہ دودھ دوہنے کے لیے وقفہ تو ہمیں میدانوں میں اتنا ہی وقفہ ملتا تھا، اور ہم جب دشمن کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دشمن بھاگنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دیے۔
یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ سے کروانی ہے، اللہ کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ بستیوں والے اور جہاں ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اس امت کے لیے وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور جب ہم مدد کرنے والے ہو جائیں کائنات کی کوئی طاقت ان کا بال بیگان نہیں کر سکتی۔ تو حضرت ابو بکر نے کیسی زندگی کو اپنایا، اتنا تنخواہ ان کی مقرر ہوئی، فرمایا انتقال کے وقت انہوں نے کہا، اپنے شہزادے کو بلایا کہ دیکھو میری کچھ زمینیں ہیں اور وہ زمینیں تم بیچ دینا، اور اتنے سال میں اتنے مہینوں کا وظیفہ جو مجھے ملا جمع کرنا۔ حالانکہ وہ تو مشورے سے مقرر کیا گیا، اور دن رات مسلمانوں کے کام میں لگے ہوئے، اور کیسے فتوحات شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کیسے اللہ نے پادشاہ کو پلٹا، اور کیسے صحابہ مجتمع ہو گئے، کتنا دن رات کام کیا۔ فرمایا کہ میرے زمینوں کو بیچ دینا، اس کے جو پیسے آئیں تو جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ ساری کی ساری بیت المال میں واپس کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میرے حصے میں مسلمانوں کے بیت المال سے لیا ہوا مال ہو، وہ میں سب ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا اجر تو میں اللہ سے لوں گا۔ اس لیے تربیت ہے اللہ کے راستے میں، صرف نکلنا نہیں ہے، پیسے جمع کیے نکل لیں، دعوتیں قبول کر لیں اور بڑے مزہ آیا، اور وہی یہ تربیت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ فرمایا نبیوں والی جذبات سب کچھ اپنا لگا دیں گے، مارے سہ لیں گے، لیکن منہ سے کبھی غصے میں بد دعا نہیں نکلے گی، اور کبھی ہم ان کی چیزوں کی طرف ہمارا جی نہیں للچائے گا، بلکہ مارنے والوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ تیرے نبی کی امت میں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے معاف کیا، اے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ یہ ایسے نہیں کہ جمع ہو گئے اور 3 دن کے لیے نکلی، یہ پوری تربیت ہے، یہ اللہ کے رسول۔ تو ہمارے بازاروں نے، ہمارے گھر کے ماحولوں نے، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، یہ کیسے پاکیزہ ماحول ہوتے تھے۔ مسلمان کی تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں آیا، لیکن کیسے گھرانے میں کہ ماں بھی کلمے والی ہے اور باپ بھی کلمے والا ہے، اور یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ بن کر زندگی گزارے گا۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی گئی، یہ اذان اللہ کے اتارے ہوئے وہ دعوت والے کلمات ہیں کہ شیطان ان دعوت کے کلمات کی آواز شروع جب ہو جائے فضاؤں میں نہیں ٹک سکتا، وہ بھاگتا ہے اوپر کی طرف، بلکہ وہ زور سے ہوا کو خارج کرتا ہے، اذان کے کلمات میرے کانوں میں نہ پڑیں، ان یہ مجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس بچے کے نشو و نما اللہ اکبر کی بنیاد پر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدانیت کی بنیاد پر اور نماز اور عبادت کی بنیاد پر اور اس راستے سے اللہ سے کامیابی لینے والا بنے گا۔ وہ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں جو بچے کی ایسی تربیت کریں، اس کی نماز اور دعائیں اور اس کا تقوی ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے، آسمانوں سے اس کے لیے اللہ اس دعاؤں کی